اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انسان کا قدرت سے سب سے بڑا گلہ ہے کہ اس کا نصیب نہیں بدلتا۔ کیا یہ عین ممکن ہے کہ انسان اپنے اچھے اور برے نصیب کا ذمہ دار کسی حد تک خود بھی ہے؟ کیا انسان جن چیزوں پر کام کر کے یا گرفت حاصل کر کے بدل سکتا ہے وہ بھی نصیب میں شامل ہیں؟ ہم اپنی حیات میں جن چیزوں کو اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں بدل سکتے اس کو ہم نصیب کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انسان کے نصیب کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز یہاں پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، اب نصیب کے تناظر میں قابل غور بات یہ ہے کہ کن چیزوں کو کوشش سے بدلا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کو کوششوں کے باوجود نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر ان کی فہرست مرتب کی جائے تو یقیناً جن چیزوں کو کوشش سے بدلا جا سکتا ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہوں گی۔ گویا جن چیزوں کو انسان اپنی کوشش سے بدل سکتا ہے ان کی بابت قدرت سے گلہ کرنا فضول یا پھر کفر ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم سے قبل چونکہ مسلمان اور ہندو ایک طویل عرصے تک اکٹھے رہے ہیں، قسمت کے تصورات دراصل ہم میں ہندو کلچر سے ہی منتقل ہوئے ہیں، کیونکہ پنڈت سسٹم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک لوگوں کو اندر سے غریب یا پھر محروم نہ رکھا جائے، اور وہی قسمت کے تصورات تقسیم کے ساتھ ہم میں بھی منتقل ہوئے، اور اب یہ تصورات ہماری سوچوں میں اس حد تک سرایت کر چکے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا کافی مشکل ہے۔ جبکہ اسلام کی تعلیمات انڈین کلچر یا پنڈت سسٹم سے یکسر مختلف اور جامع ہیں۔ انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن اپنے نظریات، سوچ اور عقائد کو اپنی کوشش سے بدل سکتا ہے، اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو بدلنے سے قدرت انسان کا مستقبل بدل دیتی ہے۔ انسان کا نصیب شاید اس لیے بدلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں تغیر ہے، وہ اپنی عادات و اعتبار کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پتھر کا نصیب اس کے لیے نہیں بدلتا کیونکہ اس کی فطرت میں تغیر نہیں، کیونکہ انسانی زندگی میں مشکلات حالات سے کم اور خیالات کی بدولت زیادہ آڑے آتی ہیں۔ انسان کا نصیب دو طرح کا ہوتا ہے۔ نصیب کی پہلی قسم نصیب جامد ہے اور دوسری قسم نصیب معلق ہے۔ نصیب جامد نصیب کی وہ قسم ہے جس کو انسان اپنی کاوش سے بھی نہیں بدل سکتا، خواہ انسان جتنی مرضی تگ و دو کرے، اس کو بدلنے میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن قدرت کا نصیب جامد کی بابت انسان پر ہی بہت بڑا احسان ہے کہ نصیب کے جس حصے کو بدلنے کا اختیار انسان کو نہیں ہے، قدرت نے انسان کو اس میں حساب سے بری الذمہ قرار دیا ہے، کیونکہ جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کا قدرت نے انسان سے حساب بھی نہیں مانگا۔ اب اگر نصیب کی دوسری قسم پر غور کریں تو نصیب معلق نصیب کی وہ قسم ہے جس کو انسان اپنی کوشش سے بدل سکتا ہے۔ یقیناً قدرت انسان کو وہی کچھ عطا کرتی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ قدرت نصیب معلق کی بابت انسان سے ضرور باز پرس کرتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا مفہوم ہے کہ ذات باری تعالیٰ بروز قیامت انسان سے حساب لے گا۔ اب اگر بغور اس آیت کے مفہوم پر روشنی ڈالی جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمایا ہے جس کا وہ بشر سے حساب لے گا۔ وہ چیزیں دنیاوی مال و دولت کے علاوہ وہ صلاحیتیں بھی ہیں جو قدرت نے انسان کو عطا کی ہیں، جن کو وہ استعمال کر کے اپنے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کر سکتا ہے اور اپنے سے منسلک لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ان قدرتی اور خوابدیدہ صلاحیتوں کو سمجھنے اور سمجھ کر استعمال میں لائے بغیر نصیب کا گلہ کرتا دکھائی دیتا ہے، جو کہ قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اگر انسان اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو تلاش کرنے کی جستجو کرے اور ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے تو یقیناً وہ کبھی بھی قدرت سے نصیب کا گلہ نہیں کرے گا۔
ہوگا، کیونکہ جب انسان اپنے اندر موجود خداداد صلاحیتوں کو استعمال میں لاتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی میں مقاصد حاصل کرنے کے بعد بھی خود کو ناکام تصور کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بخوبی سمجھا نہیں، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو پرکھا نہیں ہوتا۔ ان کا شوق کچھ ہوتا ہے لیکن پیشہ کچھ اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر مایوسی اور محرومی کا عنصر پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایسے لوگ نصیب کا گلا کرتے نظر آئیں گے، جبکہ اس زمن میں ان کا کسی حد تک اپنا قصور بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی پیشے کا انتخاب کرتے وقت انسان کو اپنی صلاحیتوں کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر اس پیشے کا انتخاب کیا جائے، اس سے انسانی زندگی میں مایوسی کا عنصر نہیں ہوگا، اور وہ اپنے پیشے سے بھی مطمئن ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہ نصیب کا گلا بھی نہ کرے۔ کچھ لوگ اپنی زندگیوں میں بعض ناکامیوں کا ذمہ دار اپنے نصیب کو ٹھہراتے ہیں اور اپنے آپ کو بدقسمت تصور کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں، اور ایسے خیالات و نظریات شعور کی کمی کی بدولت پنپتے ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ پست ذہنی صلاحیت بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں بعض کامیابیوں کے لیے کچھ ناکامیاں ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان زندگی میں جتنی بڑی کامیابی کی طرف جاتا ہے اس کو اس کامیابی کی اتنی ہی بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ مشکل مقاصد کے حصول میں آڑے ضرور آتی ہیں، لیکن یہ مشکلات وقتی ہوتی ہیں، یا پھر یہ مشکلات انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے قدرت کا کوئی خفیہ راز ہیں۔ ایک منصوبہ بندی وہ ہے جو انسان اپنے لیے مرتب کرتا ہے، اور ایک منصوبہ بندی وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ اپنے بندے کے لیے مرتب کرتا ہے۔ یقیناً قدرت کی بنائی گئی منصوبہ بندی انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ قدرت بہتر جانتی ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر فائز کرنا ہے۔ اگر یہ فلسفہ زندگی انسان کے خیالات میں رچ بس جائے تو وہ کبھی بھی نصیب کا گلا قدرت سے نہیں کرے گا۔ اگر انسان اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا موازنہ کرے اور مشاہدہ کرے کہ اس کے ساتھ زندگی میں اچھا کیا کیا ہوا، محض برے یا منفی واقعات کا گلا کرنا کفر کے عین مترادف ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد کے حصول میں محض شروعات میں ہی حوصلہ ہار دے، یہ قدرت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی دنیا کی نامور اور مستند شخصیات تھیں، ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز اتنا بہتر نہ تھا، یعنی ان تمام لوگوں نے مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کیا، نہ کہ نصیب کا گلا کیا اور آنے والے وقت میں اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں عنایت ہوئی، لیکن دعوت و تبلیغ کے ابتدائی 3 سالوں میں صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر اللہ کی بابرکت ذات چاہتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے حکم پر ہی تمام مشرکین مکہ کو ہدایت یاب کر دیتی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک مثالی رہنما بننا تھا، اس لیے اللہ کی بابرکت ذات نے نبی کی ذات کو ایک کٹھن مرحلے سے گزار کر کامیاب کیا، اور آپ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عملی نمونہ بنے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو 40 سال تک بطور قائد اعظم کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی کہ جو خصوصیات ایک عظیم لیڈر کا خاصہ ہوتی ہیں وہ ابھی آغاز ہی میں پروان چڑھ رہی تھیں اور وقت کے ساتھ نمودار ہوئیں۔ انسان کی زندگی میں کامیابی کا سفر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور ایک مطلوبہ وقت پر کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگ پڑتے ہیں، اور اس کے لیے مصمم ارادہ شرط اول ہے، نہ کہ آغاز سفر کی مشکلات سے گھبرا کر نصیب کا گلا کرے۔ کامیاب لوگوں کی زندگی میں ہر مقصد کے بعد ایک نیا مقصد جنم لیتا ہے جو کہ انسانی جبلت بھی ہے۔ کچھ لوگ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی زندگی میں نئے مقاصد نہیں بنا پاتے، وہ اپنے نصیب کو کوستے رہتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہوتا، یا پھر ایسے لوگ اپنی زندگیوں کو ترجیحات کے
مطابق نہیں گزارتے۔ ان لوگوں کی زندگیوں کے معاملات انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو کسی معاملے میں فیصلہ کرتے وقت دقت پیش آتی ہے اور اکثر اپنی ناکامی کا تصور اپنے نصیب کو قرار دیتے ہیں۔ انسان سست یا کاہل نہیں ہوتا، البتہ ان کی زندگی کے مقاصد سست یا چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے زندگیوں میں بڑے خواب دیکھتے ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سست نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے گوشہ سکون سے باہر نکلتے ہیں۔ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرے اور نہ ہی اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار اپنے نصیب کو ٹھہرائے یا اپنے سے منسلک افراد کو ان کا ذمہ دار ٹھہرائے، لازمی ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھے اور اپنی زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھائے جو اس کے اعتماد میں اضافہ کرنے والے ہوں، نہ کہ اعتماد چھیننے والے ہوں۔ انسان کی زندگی میں اچھے لوگوں کی شمولیت سے نہ صرف اعتماد میں اضافہ ہوگا بلکہ ایسے مثبت لوگوں کی موجودگی میں انسان کا تزکیہ نفس بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہے اور مایوسی کا عنصر بھی کم ہوگا۔ ایک متوازن اور مربوط معاشرہ پروان چڑھے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے حوالے سے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور تحریر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔